فرعون جناب موسیٰ کو صندوق سے نکال کر قتل کرنا چاہتا تھا، تو انہیں اس قتل سے کس نے بچایا؟ اس سوال کے جواب کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج سورہ طٰہٰ کی 40ویں آیت کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کی 40ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کی بہن فرعون کے پاس گئیں اور کہنے لگیں، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ اسی طرح ہم نے آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ پریشان نہ ہوں، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، پس ہم نے آپ کو غم سے نجات دے دی اور ہم نے آپ کو خوب آزمایا۔ پھر آپ کئی سالوں تک مدین والوں کے یہاں مقیم رہے، پھر اے موسیٰ اب مقرر وقت پر آ گئے ہو۔ اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب فرعون نے صندوق کو پانی سے نکالا اور پہلے تو اس کا ارادہ بچے کو قتل کرنے کا تھا، لیکن اس کی زوجہ نے اسے اس کام سے منع کر دیا۔ پھر اس نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا۔ جو ہی کوئی دایا دودھ پلانے کے لیے جناب موسیٰ کو اٹھاتی اور دودھ دینے کی کوشش کرتی، لیکن جناب موسیٰ اس کے سینے سے منہ پھیر لیتے۔ فرعون کا بادشاہی نظام بچے کو دودھ پلانے سے عاجز آ گیا۔ تب جناب موسیٰ کی بہن جو اس منظر کو دیکھ رہی تھیں ان کے قریب آئیں اور کہا کہ میں ایک خاتون کا پتہ بتاتی ہوں جس کا یہ بچہ دودھ ضرور پیے گا۔ تو اس طرح جناب موسیٰ اپنی ماں کی گود میں دوبارہ پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی اور فرعون کے ساتھ مقابلے میں چند خواتین کا اہم کردار رہا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: جناب موسیٰ کی ماں، جناب موسیٰ کی بہن، جناب موسیٰ کی زوجہ اور فرعون کی بیوی۔ تمام انبیاء کی زندگی کے واقعات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف کے حالات ایک دوسرے سے بہت ملتے ہیں۔ ان میں سے بعض حالات یہ ہیں: الف، یہ دونوں پیغمبر ایک مدت تک شاہی محل میں زندگی بسر کرتے رہے۔ ب، ان دونوں کا محل میں زندگی گزارنا ان کا ذاتی اور خود انتخاب نہیں تھا۔ جیم، دونوں نبیوں کے ماں باپ ان کے فراق اور جدائی میں مبتلا رہے۔ دال، آخر کار دونوں اپنے والدین سے جا ملے۔ ہے، دونوں دوسروں کے فتنوں میں گرفتار ہوئے۔ حضرت یوسف اپنے بھائیوں کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہوئے اور جناب موسیٰ فرعون کی وجہ سے۔ واو، دونوں کی زندگی میں محل میں رہنے والی خواتین کا اپنا کردار ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کی سوچ منفی یعنی نگیٹو تھی، ادھر فرعون کی زوجہ کی سوچ مثبت یعنی پازیٹو تھی۔ اس آیہ کریمہ میں موجود پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔
ایک، طاغوتی حکومت کے نظام میں حق کے حامی افراد کو، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، باطل کے مقابلے کے لیے سبھی کو اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے۔ دو، اللہ کے لطف و کرم کو حاصل کرنے کے لیے حرکت کرنا ضروری ہے۔ تین، ہمیں اچھی تجویز اور اچھے مشورے کو بہترین لہجے اور نرمی کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ چار، راز کو فاش نہ کریں۔ پانچ، فرزند کو دودھ پلانا کافی نہیں ہے، بلکہ مکمل کفالت اور ہر طرح کی ذمہ داری مہم ہے۔ 6، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا فرماتا ہے۔ 7، ماں کی سرپرستی فرزند کے رشد و ہدایت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 9، کام کا انجام پانے کے بعد اس کی جواب دہی کا خوف خلوص اور عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ انجانے اور غیر ارادی طور پر ایک قبطی کا قتل ہو گیا، اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا، لیکن آپ خوف زدہ اور غم زدہ تھے۔ 10، اللہ کے خاص بندے سخت امتحانوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ انبیاء سخت حوادث سے دوچار بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی کا ایک حصہ شاہی محلوں میں گزرا۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ بیابانوں میں چوپائیوں اور چرواہے کی صورت میں زندگی کا آغاز کیا۔ 11، مشکلوں کے راستے کو طے کرنا الہی اور روحانی مقام کو حاصل کرنے کا مقدمہ ہے۔ 12، ذمہ داریاں، الطاف الہی اور توفیقات اپنا زمانہ اور حساب رکھتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم ہوا کہ الہی اور روحانی مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کو سخت مشکلات سے گزرنا ضروری ہے، اور اللہ کے خاص بندے سخت ترین مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔